اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا مسند امام اعظم کا سبق جاری و ساری ہے اور ہم کتاب الصلاۃ پڑھ رہے تھے اور مختلف ابحاث پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ جو اسباق ہوئے ہیں ایک اسباق کے اندر، ایک سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا قرات خلف الامام کے بارے میں۔ تو احناف کے نزدیک بیان ہوا تھا کہ احناف کے نزدیک امام کے پیچھے جو بندہ ہوگا مقتدی، وہ نہ سری نماز کے اندر قرات کرے گا نہ ہی جہری نماز کے اندر قرات کرے گا۔ پانچوں نمازوں کے اندر امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ تو ہماری اس موقف پر دلیل بہت ہی آسان ہے۔ ایک تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وہ کہ جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو خاموش ہو کر سنو، ٹھیک ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک یہ آیت ہے، تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک مقتدی کے پیچھے، مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ ایک یہ دلیل تھی، اور دوسری ہماری دلیل تھی جو ہم نے پڑھی تھی کتاب کے اندر ہی، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی خلف الامام فقرات الامام لہو قراتن، کہ جو بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو امام کی قرات اس بندے کے لیے قرات کافی ہے، یعنی بندہ خود قرات نہیں کرے گا، امام کی قرات ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور گزشتہ سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرے گا بندہ، 7 اعضاء پر سجدہ کرے گا، 2 گھٹنے، 2 پاؤں اور 2 ہاتھ اور 1 پیشانی، یہ 7 اعضاء ہو گئے، اس پر بندہ سجدہ کرے گا۔ آگے حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ ان ابی سفیان ان ابی نضر ان ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بڑے راوی ہیں اور مین راوی ہیں۔ حضرت ابو سفیان روایت کرتے ہیں ابو نضر سے، اور ابو نضر روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری کے، جو کہ اس حدیث کے مین راوی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانسان یسجد علی 7 اعظم، کہ انسان، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے گا، سجدہ کرتا ہے، مضارع ہے تو ہوگا سجدہ کرتا ہے، انسان 7 اعضاء پر سجدہ کرتا ہے، یا پھر مستقبل کا ترجمہ کر لیں، انسان 7 اعضاء پر سجدہ کرے گا، جبہتہ اپنی پیشانی پر، و یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں پر، و رکبتیہ اپنے دونوں گھٹنوں پر، و مقدم قدمیہ اور اپنے پاؤں کے اگلے حصے پر، جو انگلیاں ہیں اس پر، مقدم معنی جو پاؤں کا اگلا حصہ ہے جہاں پر انگلیاں ہوتی ہیں پاؤں کی، تو ان پر بندہ کیا کرے گا؟ سجدہ کرے گا۔ وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَدَعْ كُلَّ عُضْوٍ مَوْضِعَهُ، تو تم میں سے جو شخص، تم میں سے اگر کوئی سجدہ کرے، وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ہر عضو کو اپنی جگہ پر رکھے، فَلْيَدَعْ تو رکھے، کُلَّ عُضْوٍ اپنے ہر عضو کو، مَوْضِعَهُ اپنی جگہ پر، کہ جس عضو کو سجدے کی حالت میں جہاں رکھنا ہے اس کو رکھے۔ وَإِذَا رَكَعَ فَلَا يُدَبِّحْ تَدْبِيحَ الْحِمَارِ، تو اور جب کوئی رکوع کرے تو زیادہ نہ جھکے، گردن کو زیادہ نہ جھکائے، گدھے کی طرح گردن جھکانے کی طرح، کہ جس طرح گدھا اپنی گردن بہت زیادہ نیچے جھکاتا ہے، تو اس طرح بندہ سجدے کے اندر اپنی گردن بہت زیادہ نیچے نہ جھکائے، بلکہ برابر ہو، اس طرح برابر ہو کہ اگر اس کے اوپر ایک پانی کا یا دودھ کا پیالہ رکھا جائے تو وہ پیالہ نہ گرے، اس طرح اس کی پشت سیدھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی ہمیں بتایا گیا کہ جو حالت سجدہ ہے اس کے اندر بندہ 7
7 ہڈیوں پر سجدہ کرے گا، اور وہ کون کون سی ہیں؟ جبہہ یعنی پیشانی، یدہ یعنی دونوں ہاتھ، رکبتیں دونوں گھٹنے، اور پاؤں کی جو اگلا حصہ ہے۔ اور جب بھی بندہ سجدہ کرے گا تو اپنی جگہ پر سجدے کی ہر عضو کو رکھے گا، اور جب رکوع کرے گا تو رکوع کی حالت میں بندہ اپنی پشت کو زیادہ نیچے نہیں جھکائے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی پشت کو زیادہ نیچے جھکاتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کو گدھے کی طرح تشبیہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے حدیث پاک ہے، ان ابی سفیان ان ابی نضر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا یمدن رجلیہ۔ حضرت ابو سفیان سے روایت ہے، وہ حضرت ابو نضر سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو نضر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے، فلا یمدن رجلیہ، تو اپنی ٹانگوں کو لمبا نہ کرے، دراز نہ کرے، یمدن یعنی دراز نہ کریں۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمَ، کہ انسان 7 انگلیوں پر سجدہ کرتا ہے۔ جبہتہ ہی اپنی پیشانی پر، یدہ اپنے دونوں ہاتھوں پر، ورکبتہ اپنے دونوں گھٹنوں پر، ورجلہ اپنے دونوں پاؤں پر، وقدمہ اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں پر۔ وفی روایتاً، اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ اذا سجد احدکم فلا یمدن صلبہ، کہ تم میں سے کوئی اگر بندہ سجدہ کرے تو وہ اپنی پشت کو سیدھا نہ کرے، لمبا نہ کرے۔ اس کا وہی مطلب ہے کہ بندہ زیادہ اپنی پشت کو نہ جھکائے نیچے۔ اور تیسری روایت کے اندر ہے کہ وفی روایت قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمدن الرجل صلبہ فی سجودہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بندہ اپنی پشت کو اپنی سجدوں کے اندر لمبا کرے، یعنی اس کو زیادہ جھکائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کل والا ہی موضوع تھا، اچھی طرح سے اس کو یاد کر لینا آپ، اور کل میں آپ سے پوچھوں گا۔ ٹھیک ہے، آگے ایک اور حدیث پاک ہے، ان جبلۃ، پیچھے والا سبق کلیئر ہے؟ آپ کا آواز کٹ رہا ہے، آواز آپ کا کٹ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آگے پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو پھر مجھے واٹس ایپ پر بتا دیجیے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سے وضاحت کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، آگے ایک اور حدیث پاک ہے، ان، یا پھر ٹائم بھی ہو گیا ہے، اور یہ آگے افتراش اور تورک کے حوالے سے کہ قاعدہ اخیرہ کے اندر یا قاعدے کے اندر تشہد کے اندر بندہ کس طرح بیٹھتا ہے، وہ آگے پڑھیں گے۔ تو کوشش کیا کریں ٹائم سے آئیں، اپنا بھی ٹائم بچائیں، ہمارا بھی ٹائم بچائیں، اور سبق یاد کر کے آیا کریں، جلدی آ کر سنایا کریں۔ ٹھیک ہے۔